حضور سے محبت کی ہے۔ لیکن میں جس ٹاپک کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، آپ نے اور باتیں بے شمار سنی ہوگی میرے محترم جناب، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا سید مزمل حسین کاظمی صاحب۔ آج وہ تشریف فرما نہیں ہے، وہ کسی کام سے ان کی کال پہ میں یہاں آیا، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج یہ سنیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ گفتگو کون سی ایسی گفتگو تھی کہ کافی جنازے اٹھا کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں کافی جنازے اٹھتے تھے۔ آپ کی گفتگو ایسی گفتگو تھی جو سن لیتا تھا اس کو بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ اگر کوئی گناہگار ہوتا تھا، اگر وہ آپ کے مجمع میں آ کر آپ کی تقریر سنتا تھا، وہ پکی توبہ کرتا تھا اور نیک بن جاتا تھا۔ کوئی بے نمازی ہوتا، وہ آپ کی مجمع میں آتا، آپ کی گفتگو سنتا، نمازی بن جاتا تھا، دین کی محبت اس کے سینے میں آ جاتی تھی۔ میرے بھائی وہ گفتگو کیا تھی؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو کہتے تھے، اے لوگوں پکی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو۔ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ میرے بھائی توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میری اور تیری زبان میں پتہ ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ کانوں کو کھینچ لینا، زمین کو انگلیوں پہ رگڑ لینا، توبہ کی صدا کرنا۔ میرے بھائی یاد رکھنا یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ مفتی احمد یار نعیمی جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کے اندر 3 باتوں کا ہونا۔ سب سے پہلی بات، اگر کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہو جاتا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو وہ اس کو ندامت آنی چاہیے، وہ شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ اور دوسری بات کہا اس کا ضمیر اس کو بار بار ملامت کرے، یار یہ تو نے گناہ کیوں کیا ہے؟ گناہ کیوں کیا ہے؟ جب وہ رات کو بستر پہ سوئے تو پانی اس کی حلق سے نیچے نہ جائے، جب کھانا کھائے تو کھانے کا لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہ جائے، بار بار اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے، یار تو نے گناہ کیا ہے، تو حضور کا غلام ہے، تیرے اندر دین کی محبت ہے، تیرے اندر قرآن کی محبت ہے، تیرے اندر اسلام کی محبت ہے، تیرا دین تو بڑا ہی نفیس ہے، تیرا نبی بھی بڑا ہی خوبصورت ہے، تیرا نبی بھی شانوں والا، تیرا دین بھی شانوں والا، لیکن تو نے گناہ کیوں کیا ہے؟ تجھے دین بھی گناہ سے روکتا ہے، تیرا نبی بھی تجھے گناہوں سے روکتا ہے، اور تیرا رب بھی تجھے گناہوں سے روکتا ہے، لیکن تو نے گناہ کیوں کیا ہے؟ بار بار اس کو ندامت ہو، بار بار شرمندگی ہو، اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہے۔ اور تیسری بات مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ پکی توبہ کرے، آج کے بعد گناہ نہیں کرتا، پکی توبہ کرے، آج کے بعد گناہ نہیں کرتا۔ لیکن میرے بھائی آج ہم گناہ کر کے اور گناہ کا اقرار کرتے ہیں، گناہ کا بتاتے ہیں، گناہ کر کے سینہ چوڑا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بہادری نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا جو گناہگار ہوتا ہے رب تعالیٰ جو ہے، جو گناہگار ہوتا ہے رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یاد رکھنا جس سے رب ناراض ہو جائے اس کی دنیا اچھی نہیں ہوتی، اس کی جو ہے دنیا میں اس کے لیے بربادی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا قیامت والے دن بھی اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، جس سے پیارا نبی محمد مصطفیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ یاد رکھیے گا ایک گویا تھا اور وہ گانے بجایا کرتا تھا، وہ گانے بجاتا تھا، اور رب تعالیٰ نے اس کو آواز اچھی دی تھی۔ دل تھام کے سنیے گا، دل تھام کے سنیے گا۔ ایک گویا تھا نا، اس کو رب نے آواز اچھی تھی۔ آج رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے، رب نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہے، رب نے ہمیں بولنے کے لیے کتنی میرے بھائی کتنی پیاری زبان عطا کی ہے۔ میرے بھائی اگر زبان کا اندازہ لگانا ہے نا، اگر تجھے اس کی بات سمجھ نہیں آتی نا، اس کے پاس بیٹھ جا جس کی زبان نہیں ہے، وہ تجھے روک کر بتائے گا، کہے گا مولانا صاحب آج زبان نہیں ہے نا، آج میں کسی کو بات سمجھاتے وقت بڑی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ رب نے ہمیں زبان عطا کی، ہم نے زبان سے گناہ کیے، رب نے ہماری زبان کو ہم سے جدا نہیں کیا۔ رب کی کرم نوازی دیکھ اور اپنی بے وفائی دیکھ، رب نے ہمیں جو ہے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے۔ میرے بھائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیے ہیں، ان ہاتھوں سے گناہ کرتے رہے، لیکن رب چاہتا ہے یہ ہاتھوں کی طاقت ہم سے جدا کر سکتا تھا،
لیکن رب نے ایسا نہیں کیا، رب نے ایسا نہیں کیا۔ ان ہاتھوں کا اندازہ لگانا ہے، اس کے پاس بیٹھ جا جس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ تجھے روک کر بتائے گا مولانا صاحب آج میرے ہاتھ نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو پکڑ کر چوم نہیں سکتا، میں اپنے بچوں کو سینے سے نہیں لگا سکتا۔ رب نے ہمیں یہ نعمت ہاتھ عطا کیے، ہم نے ہاتھوں سے گناہ کیے۔ آگے چل کے بات کروں تو ہمیں چلنے کے لیے رب نے ہمیں پاؤں عطا کیے۔ میرے بھائی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی یہ نعمت، رب نے ہمیں پاؤں عطا کیے۔ ان پاؤں سے چل کے ہم گناہوں کے اڈوں پہ جاتے رہے، ان پاؤں سے چل کے ہم گناہوں کی طرف جاتے رہے۔ رب چاہتا تو یہ پاؤں کی طاقت ہم سے جدا کر سکتا تھا، لیکن رب نے ایسا نہیں کیا۔ اگر یہ پاؤں کا اندازہ لگانا ہے، اس کے پاس بیٹھ جا جس کے پاؤں نہیں ہے، وہ تجھے روک کر بتائے گا، چیخ کر بھی بتائے گا، کہے گا آج میرے پاؤں نہیں ہے نا۔ صبح اذان ہوتی ہے اور اذان ہوتی ہے اور حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے، اے مسلمانوں نماز کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مولانا صاحب میرے پاؤں نہیں ہے، کاش میرے پاؤں ہوتے، میں اپنے پاؤں سے چل کے نماز کے لیے جاتا، مسجد میں جا کر ماتھا ٹیکتا، ماتھا ٹیک کر رب کی بارگاہ میں گرفتاری کرتا، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتا۔ رب نے ہمیں پاؤں عطا کیے، ہم نے پاؤں سے گناہ کیے، رب نے ہمیں ہاتھ عطا کیے، ہم نے ہاتھوں سے گناہ کیے۔ رب کی طرف نوازی دیکھ، اپنی بے وفائی دیکھ، تو کتنا بے وفا ہے۔ رب کی نعمتوں کا تو ساری زندگی شکر ادا نہ کر سکا، لیکن رب کی محبت اور اپنی بے وفائی دیکھ۔ رب نے ہمیں ہاتھ عطا کیے، ہم نے ہاتھوں سے گناہ کیے۔ رب نے ہمیں آنکھیں عطا کی، ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے۔ رب نے ہمیں کان عطا کیے، ہم نے کانوں سے گناہ کیے۔ رب نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی، ہم نے زبان سے گناہ کیے۔ رب نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، ہم نے پاؤں سے گناہ کیے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے، رب کرم پہ کرم کرتا رہا، ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے، رب کرم پہ کرم کرتا رہا۔ آج ہمیں یہ خوبصورت محفل عطا کی، کہے بندے تو گناہ گار تھا، تو سیاکار تھا، تو نے ساری زندگی گناہ کیے، تجھے میں نے نعمتیں عطا کی، تو نعمتوں کا غلط استعمال کرتا رہا۔ اے میرے بندے، اے میرے سونے بندے، لیکن میری دلیس پہ آ جا، اس خوبصورت محفل میں آ گیا ہے تو آ کر جولی پھیلا دے۔ جولی پھیلا کے رب کہتا ہے اے بندے مانگنا تیرا کام ہے، رب کہتا ہے عطا کرنا میرا کام ہے۔ میرے بھائی رب کی محبت دیکھ، اپنی بے وفائی دیکھ تو کتنا بے وفا ہے۔ رب کی دلیس پہ جھکتا نہیں ہے۔ ان پاؤں سے تجھے تو مسجد میں جانا چاہیے، اس آنکھوں سے تجھے قرآن کھول کے قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن یہ آنکھیں ہماری بہائی کے اڈوں پہ جمی ہوئی ہے۔ آج یہ آنکھیں ہماری گناہوں کی طرف ہے، لیکن رب کی محبت، رب کا پیار کتنا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ اگر رب تعالیٰ پتہ ہے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے۔ تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار۔ ایک ماں کا پیار کتنا ہے؟ ایک ماں کا پیار، اگر بچہ بیمار ہونا، ماں کو نیند نہیں آتی، ماں کو نیند نہیں آتی، پھر راتوں کو اٹھ کر جولیاں کھلا کر ماں دعا کرتی، اے مالک میرے بیٹے کو صحت عطا کر، وہ بھی ایک ہی بیٹا، منتوں سے مانگ کے لیا ہو، زیارتوں پہ جا کر، اے مالک یہ تیرے نیک بندے ہیں، اے مالک یہ 11ویں والے پیر تیرے نیک بندے تھے، انہوں نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کی ہے، اے مالک ان کے صدقے سے یہ نیک بندے تھے، بیٹا عطا کرتے۔ جب رب بیٹا عطا کرتا ہے، وہی بیٹا جب بیمار ہو جاتا ہے، ماں کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ماں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ ماں جو کبھی مسلے پہ نہیں بیٹھی تھی، سارے دن کام کرتی ہے اور روٹیاں پکاتی ہے، بچوں کو اور اپنے خامد کو، اپنے خاندان والوں کو خوش کرتی ہے، لیکن جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا، آج ماں مسلح بچھا لیتی ہے، مسلح بچھا کر کہتی ہے مالک میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے، اے مالک میں تیرا احسان نہیں بھولوں گی، میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے۔ جب بچہ زیادہ سیریس ہو جائے، زیادہ بیمار ہو جائے، ماں پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، پڑوسیوں کا دروازہ بجا دیتی ہے اور کہتی ہے میرا بچہ بڑی تکلیف میں ہے،
بڑی مشکل میں ہے, مجھے کچھ رقم دے دے, میں نے اپنے بچے کا علاج کرانا ہے. وہ ماں کبھی کسی کی دلیس پہ نہیں گئی, ساری زندگی برتن مانج مانج کے اپنے بچے کا خیال رکھا, لیکن جب بچہ سیریس ہے, آج پیسے نہیں ہے, آج ماں نے پڑوسیوں کا دروازہ بجا دیا ہے. کس کی خاطر؟ اپنے بچے کی خاطر. میرے بھائی رب کی محبت 70 ماہ سے زیادہ, یہ ایک ماہ کا پیار بتا رہا ہوں. اب ماں نے دروازہ بجایا, اچھے پڑوسی ہو تو کچھ رقم مل جاتی ہے, اگر تیرے جیسا یا میرے جیسا کوئی ہو تو وہ سینہ تان کے کہتا ہے یہی گھر ملا تھا, اسی گھر میں آنا تھا, جاؤ کہیں کام دھندا کرو, لوگ بھی مرتے ہیں تم بھی کہیں جا کے مرو. میرے بھائی لیکن جب اس ماں کو آس لگ جائے, پیسے مل جائے نا, ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. اگر ایک ڈاکٹر سے صحت یابی نہ ملے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس, اگر دوسرے ڈاکٹر سے صحت یابی نہ ملے تو تیسرے ڈاکٹر کے پاس. اب دل تھام کے سنیے گا, دل تھامنا ہے. اب جب تیسرا ڈاکٹر کہہ دے تیرا بچہ بچ نہیں سکتا, یہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے, اس کو گھر میں لے جاؤ, اب یہ بچ نہیں سکتا. ماں کی ممتا کتنی طرف اٹھتی ہے, ماں کی ممتا رو اٹھتی ہے. ماں اب اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ تو اٹھا لیتی ہے, لیکن قدم بوجھل بن جاتے ہیں, چلنا مشکل ہو جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اور راستے میں جولیاں پھلا پھلا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے مالک ایک ہی بیٹا دیا ہے, آج ڈاکٹر نے علاج کر دیا ہے, اے مالک تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے, تو چاہے تو میرے بیٹے کو صحت مل سکتی ہے. ماں جب گھر آتی ہے, آج مسلح بچھایا ہے, رو رو کر کہتی ہے مالک صحت عطا کر دے. جب باپ کو پتہ چلتا ہے, وہ باپ جو کبھی مسجد کا جس نے رخ نہیں کیا, مسجد میں جا کر ماتھا نہیں ٹیکا, ساری زندگی اپنے خاندان کو خوش کرتا رہا, اپنی فیملی کو خوش کرتا رہا, لیکن جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے علاج کر دیا, اب باپ مسلح کندھوں پہ اٹھاتا ہے, مسجد کا رخ کرتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے بابا تجھے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا, آج کدھر جاتا ہے؟ بابا رو کر کہتا ہے میرا بیٹا زندگی کی آخری جھولے میں جھول رہا ہے, اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے جاتا ہوں. اب باپ مسجد میں بیٹھ کر گروزاری کر کے کہتا ہے مالک بیٹے کو صحت عطا کر دے. ادھر ماں کی آواز ہے, ادھر باپ کی آواز ہے, ادھر ماں کی آواز, ادھر باپ کی آواز. ماں بھی یہی کہتی ہے مالک تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے, تو چاہے تو میرے بیٹے کو صحت مل سکتی ہے. ادھر باپ رو کر کہتے ہیں مالک ساری زندگی گناہ کیے ہے, لیکن آج یہ باپ کی فریاد ہے, رو کر کہہ رہا ہے اے مالک ڈاکٹر نے علاج کر دیا, تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے, تو چاہے تو میرے بیٹے کو صحت مل سکتی ہے. میرے بھائی دل تھام کے سننا, اس ماں اس باپ کا پیار ایک طرف, رب تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ ایک ماں کا پیار ہے, اگر 70 ماہ کا پیار اکٹھا کر دیا جائے رب تعالیٰ اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن آج ہم نے غفلت کی چادر تان رکھی ہے, ہم کہتے ہیں مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, ہم دین سے وابستہ ہے, ہمارے اندر حضور کی غلامی ہے, ہم دین سے محبت کرتے ہیں, ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں. اچھا بھائی آپ قرآن سے بھی محبت ہے, دین سے بھی محبت ہے, حضور کی غلامی بھی کے نعرے آپ لگاتے ہیں, ہمارے نعرے ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز کو بھول چکے ہیں. حضور کی غلامی کیسی غلامی ہے. لیکن دیکھنا توبہ کیا چیز ہے, توبہ کسے کہتے ہیں. اگر آج توبہ کر لی خدا کی قسم زندگی سنور جائے گی. آؤ توبہ کیا چیز ہے. ایک گویا تھا اور وہ گانے بجایا کرتا تھا, رب تعالیٰ نے آواز اچھی دی تھی. آج جوان بھی کثیر تعداد میں ہے, کثیر تعداد میں بیٹھی ہے. آج رب نے خوبصورت چہرہ دیا ہے, آج خوبصورت آنکھیں ہیں, آج خوبصورت چلن کا طریقہ ہے, چلنے کا طریقہ خوبصورت ہے, آج خوبصورت کپڑے پہنتے ہو, آج خوبصورت تمہارے چہرے پہ رنگینیاں ہیں. لیکن یاد رکھنا ایک دن یہ رنگینیاں ختم ہو جائے گی, یاد رکھنا ایک دن یہ آنکھوں کی طاقت ختم ہو جائے گی, یاد رکھنا ایک دن جب اٹھو گے تو قدم کانپنا شروع ہو جائے گی, گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گا. اسی طرح ایک گویا تھا, رب تعالیٰ نے اس کو خوبصورت چہرہ عطا کیا, خوبصورت آنکھیں عطا کی, خوبصورت آواز عطا کی. اس نے اب وہ گانے گانے لگا اور گانے گاتا تھا, لوگ اس کی آواز سنتے تھے, لوگ پیسے پھینکتے ہو جاتا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی رب تعالیٰ نے آواز تو
اس سے جدا کر دی. اب اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں ہے, اب لوگ سنتے نہیں ہیں. اب یہ دل کے یا بھوک کے پھاکے ہونے لگے, کیونکہ لوگ پیسے نہیں پھینکتے تھے. جب پیسے پھینکتے تھے بھوک سے جو ہے کام چل جاتا تھا, کھانا کھا لیتا تھا. اب لوگ پیار نہیں کرتے. جب آواز اچھی تھی لوگ پیار کرتے تھے, جب بازو میں طاقت تھا لوگ طاقت تھی تو لوگ پیار کرتے تھے, جب پاؤں میں طاقت تھی تو لوگ پیار کرتے تھے. اب یہ بھوک کے پھاکے ہونے لگے. یہ بستر پہ پڑا ہے, اب بھوک کے پھاکے ہے, بھوک سے جان نکل رہی ہے, جان نڈال ہو رہی ہے. ایک دن رات کو لیٹا ہوا تھا, دل میں کہتا ہے کہ مجھے رب نے آواز اچھی دی تھی, میں نے غلط استعمال کیا ہے. اب زندگی کی آخری سانس سے ہے, اب پتہ نہیں میری زندگی کسی ٹائم ختم ہو سکتی ہے. چلو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, کیا پتہ رب معاف کر دے. اب دل میں کہنے لگا, صبح ہو جاتی ہے, صبح لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. دل میں خیال کرتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے جاؤں, کوئی مجھے مسجد کے باہر روک نہ لے, کہ تو گناہگار ہے, تو سیاکار ہے. لیکن بڑی مشکل سے یہ اٹھتا ہے, اٹھا نہیں جاتا, دھڑام سے زمین پہ گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گر جاتا ہے. پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے, مالک کرم کرنا, میں تیرا بندہ ہوں, تیرا راستہ بھول چکا تھا, اے مالک کرم نوازی فرمانا. یہ اٹھتا ہے, اٹھ جاتا ہے. اب قدم جو ہے سنبھالنے لگتے ہیں, بڑے پیار سے چلتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. دل میں کہتا ہے مالک گناہگار ہوں, سیاکار ہوں, تو نے آواز اچھی دی تھی, آواز کا غلط استعمال کیا تھا. اے مالک لاج رکھنا, اے مالک کرم کرنا, اے مالک توبہ سے پہلے موت نہ دینا. اے مالک تیری بارگاہ میں جا کر توبہ کرنا چاہتا ہوں. اے مالک کرم کرنا, اے مالک تو نے آواز اچھی دی, غلط استعمال کرتا رہا. اے مالک اب زندگی کی آخری سانسیں ہے, اب لوگ پیار نہیں کرتے, اب لوگ حقیق نظروں سے دیکھتے ہیں, اب وہ مزہ نہیں ہے. اے مالک بھوکا کافی دن کا. اب جھوٹتا ہے, جب مسجد کے قریب پہنچتا ہے قدم سنبھلنے لگتے ہیں, قدم جگمگانے لگتے ہیں. بڑی مشکل سے جب مسجد کے اندر جاتا ہے, مسجد کے اندر جا کر گروزاری کرتا ہے, رو رو کر کہتا ہے مالک گناہگار آ گیا ہے, اے مالک سیاکار آ گیا ہے, اے مالک اپنے بندے کو معاف کر دے. دل میں رو رو کر دعائیں کرتا ہے. اتنے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو قطعی جنتی ہے, جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے, جن کے متعلق تیرے اور میرے نبی فرماتے ہیں جس راستے سے عمر آتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے, جس کے متعلق تیرے اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ عمر جس کے متعلق تیرے اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر جو ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ امیر المومنین جو فرماتے ہیں اگر دریا کے کنارے پیاسا کتا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. وہ عمر ساتھ والے کمرے میں, مسجد نبی کے ساتھ والے کمرے میں سوئے تھے. غیب سے آواز آتی ہے, اے عمر میرا ایک سونا بندہ, ایک میرا پیارا بندہ مسجد نبی کے اندر ہے, جا کر اس کی مدد کر. اب اللہ کا پیغام آئے اور عمر کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. عمر اٹھتے ہیں, جلدی سے اٹھ کر دوڑ لگاتے ہیں, بھاگنا شروع کرتے ہیں. جب گویا نے دیکھا تو گویا کانپنے لگتا ہے, کہتا ہے عمر تو مارے گا, عمر کی مار سے مجھے کون بچائے گا, عمر تو مجھے مارے گا. بڑی مشکل سے یہ گویا اٹھتا ہے, بھاگنا شروع کرتا ہے. عمر پیچھے ہے, گویا آگے ہے. عمر کہتے ہیں گویا رک جا, اے گویا رک جا. گویا رو کر کہتا ہے عمر میں تمہاری مار کو برداشت نہیں کر سکتا, اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے, اب میرے جسم میں وہ مزہ نہیں ہے, اب میرے بازو کام نہیں کرتے, اب میں بھوک کا مارا ہوا ہوں. میں تو توبہ کرنے آیا تھا, رب کی بارگاہ میں گروزاری کرنے آیا تھا. اے عمر مجھے نہ مارنا. عمر کہتے ہیں گویا رک جا, میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں. عمر کہتے ہیں اے گویا میں تیری مدد کے لیے آیا. گویا کے قدم رک جاتے ہیں, گویا مڑ کے دیکھتا ہے, رو کر کہتا ہے میری مدد کے لیے. اے عمر یہ تو بتا تجھے بھیجا کس نے ہے. کہا تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے, رب نے مجھے بھیجا ہے. اب گویا کی چیخ نکل گئی, کہا گناہ کیے تھے, ساری زندگی گناہ کیے, لیکن ایک پل میں توبہ کی, رب نے معافی عطا کر دی. چیخ ماری, وہیں سے درم سے زمین پہ گرا, روح پرواز کر گئی. میرے بھائی کیا ایسی توبہ ہمیں بھی نصیب ہوگی, کبھی نصیب ہو جائے. آج کہتے ہیں مولانا صاحب اگر نماز پڑھوں گا, آخری بات ہے, ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. کہا مولانا صاحب اگر نماز پڑھوں گا, اگر مدرسے میں داخل ہو جاؤں گا, اگر قرآن پڑھنے لگا, اگر نماز کی پابندی, تو میں کماؤں گا کہاں سے, کھاؤں گا کہاں سے. اور میں بتاتا ہوں کماؤں گے کہاں سے اور کھاؤ کے کہاں سے. حبیب اجمی جو ہے نا, حبیب اجمی, آپ توجہ رکھیں, آپ توجہ سے میری بات سنیں بس, ٹھیک ہے. آپ
توجہ سے بات سنیں. آپ میری اگر بات سن لیتے ہیں، ایک بندہ بھی عمل کر لیتا ہے، ساری پیسہ ہی پیسہ ہے. اگر ایک بھی عمل نہیں کرتا تو پھر مزہ اس بات کا نہیں. آپ محبت سے بس آخری چند جملے ہیں سن لے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ابھی بھی اجمی کے توبہ سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے. سود کا ایک دن یہ سود وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں. راستے میں بچے کھیل رہے تھے، اور جب بچے کھیل رہے تھے، ابھی بھی جب قریب سے گزرے تو ایک بچے نے صدا لگائی، اور صدا لگا کر کہتا ہے اے بچوں ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، یہ نہ ہو اس کے پاؤں سے گرد اٹھے، مٹی اٹھ کر ہم پہ پڑے، کہیں ہم جو ہے سود خور نہ بن جائے. حبیب اجمی نے سنا تو حبیب اجمی کی چیخ نکل گئی، رو کر کہا اے مالک میں اتنا گندا ہوں، مجھ سے بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. وہاں سے پلٹ کے اللہ اکبر کبیرہ، وہیں سے پلٹے اور پلٹ کر پتہ ہے کہاں کے حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. وہ تقریر فرما رہے تھے، وہاں تقریر سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، رو کر پکی توبہ کرتے ہیں. پکی توبہ میرے بھائی، توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کی تیری توبہ میں بھی توبہ کر اٹھی. آج ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، اور ہماری توبہ میں بھی توبہ کر اٹھتی ہے. لیکن حبیب اجمی پکی توبہ کی، اور پکی توبہ کر کے واپس پلٹے. کیا توبہ کی؟ آج کے بعد سود کا کاروبار نہیں کرتا، آج کے بعد گناہ نہیں کرتا. پکی توبہ کی، واپس پلٹے گھر میں آئے. کچھ دن گزرنے لگے. ایک دن بیوی کہتی ہے اے حبیب اجمی گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ لے کر آ، بچے بھوکے ہیں، کافی دن گزر چکے. حبیب اجمی اپنی بیوی کو آسرا دینے کے لیے کہتے ہیں میرا مالک مجھے 3 دن بعد مزدوری دے گا. 3 دن بعد مزدوری دل تھام کے سنیے گا، 3 دن بعد مزدوری دے گا. اب حبیب اجمی کی بیوی انتظار کرتی ہے. اب حبیب اجمی پتہ کیا کرتے ہیں، تیرے اور میرے جیسے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر جاتے. لیکن حبیب اجمی کے اندر دین کی محبت تھی، قرآن کی محبت تھی، اسلام کی محبت تھی، کیونکہ حسن بصری کی تقریر سے سنی تھی. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے فیض دیتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کے الفاظ دل پہ لگتے ہیں، تقریریں گزر جاتی ہے، وہ گناہ کے اڈوں سے دور ہو جاتے ہیں. اب حبیب اجمی جو ہے صبح جاتے ہیں کام کے لیے، کام نہیں ملتا. حبیب اجمی دن کو مسجد میں آ جاتے ہیں، سارا دن مسجد میں رہتے ہیں، شام ہوتی ہے گھر چلے جاتے ہیں. دوسرا دن ہوا، کام کے لیے جاتے ہیں، برا سمجھ کر کوئی قبول نہیں کرتا. اور کوئی قبول نہیں کرتا، اس نے کیا کام کر رہا ہے، سارا دن کھڑے رہتے ہیں، کھڑے کوئی قبول نہیں کیا. مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں گلزاری کرنے لگے، رو کر دعائیں کرنے لگے. دن گزرنے لگے. جب تیسرا دن آتا ہے، تیسرا دن غالباً جمعے کا دن تھا. حبیب اجمی صبح کام کے لیے جاتے ہیں، کام نہیں ملتا. حبیب اجمی آتے ہیں، جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، ساری دنیا جمعہ پڑھ کے چلی جاتی ہے. حبیب اجمی کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو کر کہتے ہیں اے مالک گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اے مالک تیری دہلیز پہ آیا توبہ کی، تیرے پیارے کے پاس آیا توبہ کی. اے مالک تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، میں کام کے لیے جاتا تھا، مجھے کام نہیں ملتا تھا، مجھے مزدوری نہیں ملتی تھی. اے مالک میں اپنی بیوی کو آج منہ کیا رکھوں گا، میرے مالک نے مجھے مزدوری نہیں دی. اے مالک بندے کی لاج رکھنا. اے مالک میرے بچے سامنے کھڑے ہو گئے، جب وہ مجھ سے پوچھے کہ اے پاپا جان بتاؤ ہمارے لیے کیا لائے ہو، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ اے مالک تو جانتا ہے میں کام کے لیے جاتا تھا لیکن کام نہیں ملتا تھا. اے مالک بندے کی لاج رکھنا. حبیب اجمی رو کر نڈال ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں بڑی مشکل سے، اٹھتے ہیں قدم بوجھل بن جاتے ہیں، بڑی مشکل سے آنکھوں میں آنسو ہے، گر گرا کر رو رہے ہیں، اور آنسو سے دامن گیلا ہو جاتا ہے. کس لیے رو رہے تھے؟ رب کی محبت میں رو رہے تھے. میرے بھائی رب کی محبت میں ہمیں رونا نصیب نہیں ہے. آج دنیا کی محبت میں روتے ہیں، بچے کی محبت میں رونا ہے، ماں کی محبت میں رونا ہے، باپ کی محبت میں رونا ہے، دوست کی محبت میں آنکھوں میں آنسو ہے. 10,000 کا موبائل چوری ہو جائے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے سوال کرو، کیا رب اور اس کے پیارے نبی کی محبت میں کبھی آنسو آئے ہیں؟ لیکن نہیں آنسو آئے. لیکن رب کی محبت میں حبیب اجمی رو رہے ہیں، اور رو کر کہتے ہیں مالک بندے کی لاج رکھنا. اب سامنے جاتے ہیں تو ایک مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، مٹی کا ڈھیر پڑا تھا. حبیب اجمی اپنا رومال لیتے ہیں،
مٹی اس میں ڈالتے ہیں، ڈال کر اپنی کندھوں پہ رکھ کر دل دل میں کہتے ہیں بچے دور سے دیکھے کہ وہ سمجھے کہ باپ کچھ لے کر آیا ہے، بچوں کو آسرا ہو جائے گا۔ اب ابھی بھی اپنی گھر کی طرف جاتے ہیں، جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں قدم سنبھلنا شروع ہوتے ہیں، آنکھوں میں پھر آنسو ہے، اب رونا مختلف ہو جاتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں مالک بندے کی لاج رکھنا، اے مالک گناہ گار تھا، سیاکار تھا، ساری زندگی گناہ کیے لیکن اب توبہ کر چکا ہوں، اے مالک تیری دریس پہ جاتا تھا، عبادت کرتا تھا، اے مالک تو جانتا ہے، اے مالک بندے کی لاج رکھنا، میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں، جب گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، اندر سے گوشت پکنے کی خوشبو آتی ہے، گوشت پکنے کی خوشبو آتی ہے۔ حبیب اجمی اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بتا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اب دل تھام کے سنیے گا، بھی کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا، بچے کہاں سے کھائے گے، بیوی کہاں سے کھائے گی، لیکن حبیب اجمی تیری عظمت کو سلام ہے، تو نے بتا دیا کہ رب سے محبت کرو تو رب تمہیں وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے۔ حبیب اجمی اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں یہ تو بتا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ حبیب اجمی کی بیوی کہتی ہے مجھ سے مذاق کرتے ہو، تم نے ہی کہا تھا کہ تمہارا مالک تمہیں 3 دن بعد مزدوری دے گا، تمہارا مالک آیا تھا اور اس نے گوشت شہد اور چند رقم دی اور کہا کہ حبیب اجمی کو میرا سلام دینا اور حبیب اجمی کو کہنا اور محنت کرو، اللہ تمہیں اور اس کا صلہ عطا کرے گا۔ کہتے ہیں یہ تو بتا کون سے مالک کی بات کرتی ہے، کس مالک کی بات کرتی ہے، میں نے تو کسی مالک کو نہیں بھیجا، لیکن یہ تو بتا۔ حبیب اجمی کی بیوی کہتی ہے مسکرا کر مجھ سے مذاق کرتے ہو، تمہارا مالک آیا تھا، بڑے خوبصورت چہرہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب اجمی کہتی ہے اچھا وہ کیسا تھا یہ تو بتا، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ بڑے خوبصورت لباس تھا، خوشبوؤں سے معطر تھا، چہرے پہ خوبصورتی تھی اور چال ڈھلن بڑی پیاری تھی۔ حبیب اجمی رو کر کہتے ہیں یہ تو بتاؤ اس نے کیا کہا ہے، پھر سنانا ذرا۔ اس نے کہا حبیب اجمی کو میرا سلام دینا اور کہنا حبیب اجمی اور محنت کرو تمہیں اس کا اور صلہ دیا جائے گا۔ حبیب اجمی کی چیخ نکل جاتی ہے، دل تھام کے سنیے گا آخری جملے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات۔ اب حبیب اجمی رو کر کہتے ہیں اے مالک گناہ گار تھا، سیاکار تھا، ساری زندگی گناہ کیے، اے مالک تو نے ایک پل میں توبہ کی، تو نے اتنی کرم نوازی کر دی۔ اب حبیب اجمی کی بیوی پوچھتی ہے اے حبیب اجمی یہ تو بتا اس تھیلی میں کیا ہے، تو تھیلی پہ تو اٹھا کے لایا ہے، یہ تو بتا اس تھیلی میں کیا ہے۔ حبیب اجمی کہتے مجھے رونے دے، مجھے رونے دے، لیکن حبیب اجمی کی بیوی بار بار اصرار کرتی ہے، بار بار پوچھتی ہے۔ حبیب اجمی کے ذہن میں تھا میں تو ریت اٹھا کے لایا تھا، میں تو مٹی اٹھا کے لایا تھا۔ حبیب اجمی بیوی سے کہتے ہیں خود ہی کھول کے دیکھ لے کیا ہے۔ اب بیوی جب تھیلا کھولتی ہے دل تھام کے سنیے گا، جب وہ تھیلا کھولتی ہے وہ جو ریت تھا وہ آٹا بن چکا تھا، وہ آٹا بن چکا تھا۔ حبیب اجمی نے جب دیکھا تو چیخ نکل گئی، رو کر کہا اے مالک گناہ گار تھا، سیاکار تھا، اے مالک ساری زندگی گناہ کیے، اے مالک بچہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، لیکن اے مالک تیری محبت میں تیرے پیار میں اے مالک مولا توبہ کی اور توبہ ایسی کی تجھے اتنی پسند آئی، تجھے اتنی پسند آئی، تو نے میرے گھر میں اتنی کرم نوازیاں کر دی اور پیغام بھی بھیج دیا۔ اے حبیب اجمی اور محنت کرو تجھے اس کا اور صلہ دیا جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ سجدوں کی لذت تھی، یہ قرآن کی محبت تھی۔ آج زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہے، زندگی گزارتی نمازیں پڑھتے پڑھتے سجدے کرتے کرتے، لیکن سجدے کا لذت نہ پا سکے، قرآن کی چاشنی نہ پا سکے۔ وہ کیسا سجدہ تھا جو امام حسین نے کیا تھا، وہ کیسا سجدہ تھا جو امام حسین نے کیا تھا، وہ کیسی عبادت تھی جو اللہ کے نیک بندے کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، دوسروں کی تقدیریں بدل کے رکھ دیتے تھے۔ میرے دل میں بار بار یہ واقعہ دل کر رہا ہے، اتنا اچھا ماحول ہے، یہ سنائی جاؤ۔ آپ دیکھیں یہ رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا، یہ بڑی نیک خاتون تھی، یہ بڑی نیک خاتون۔ ایک دن نا ان کے گھر میں چور آ گیا تو ایک دن چور آیا، اس نے دیکھا کچھ نہ ملا، جب دیکھا تو کچھ نہ ملا تو اس نے جلدی سے کیا کیا نکلنے لگا، تو حبیب جو ہے رابعہ بصریہ نے سلام پھیر کر کہا، چور سے کہا کہ کچھ لے کر جا،
آیا جو ہے کچھ لے کر تو جا. وہ کہنے لگا تیرے گھر میں سے کچھ نہیں ملا. اس نے کہا میرے گھر میں بہت کچھ ہے. کیونکہ اللہ والوں کے الفاظ تھے. وہ رک جاتا ہے, واپس آیا, کہا بتا کیا ہے. کہا ادھر لوٹا پڑا ہے. لوٹا ہی آپ کہتے ہیں نا جس سے وضو کیا, کروا بھی کہتے ہیں پنجابی میں. کہا لوٹا پڑا ہے, وہ پڑا ہے, وضو کر لے. اب اس نے وضو کیا, کہا اب کیا کرنا پڑے گا. کہا مصلا بچھا لے. اس نے مصلا بچھا لیا. سجدوں کی لذت کیا ہوتی ہے میرے بھائی. سجدے ساری زندگی 40 سال والے بھی بیٹھے ہو, 30 سال والے بھی, 35 سال والے بھی, 50 سال والے بھی, اب کیا پتا 60 سال والے بیٹھے ہو, سجدے کرتے کرتے زندگی گزار دی, لیکن سجدوں کی لذت نہ مل سکی, قرآن کی چاشنی نہ مل سکی. لیکن سجدے کی لذت کیا ہے حبیب, وہ جو ہے رابعہ بصری کہتی ہے مصلا بچھا دیا. کہا اب کیا کرنا ہے. کہا 2 رکعت نماز کی نیت کر لے. اس نے 2 رکعت نماز کی نیت کی. اب رابعہ بصری جب وہ سجدے میں چوڑ جاتا ہے, رابعہ بصری میں ان کے پیچھے سجدہ کیا. کہا مالک چور تھا, ڈاکو تھا, لٹیرا تھا, لوٹنے آیا تھا. اے مالک اس کو میری بارگاہ سے کچھ نہ ملا, تیری بارگاہ بھیج دیا ہے. اے مالک اگر تیری بارگاہ سے بھی نہ ملا تو یہ متنفر ہو جائے گا. اے مالک بندی کی لاج رکھنا, اپنی بارگاہ سے کچھ عطا کرنا. اب چور کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. رابعہ بصریہ نے سمجھ گئی کہ اس کا کام بن گیا. اب رابعہ بصریہ اپنی عبادت میں مگن ہو جاتی ہے. اب اپنی عبادت کرتی ہے. جب صبح ہوتی ہے رابعہ بصریہ چور سے پوچھتی ہے, اے چور یہ تو بتا کیا بنا, رات کو کیا بنا. کہا اس سجدے کی برکت سے رب تعالیٰ نے پچھلی معافی عطا کر دی, آگے نیکی کی توفیق عطا کر دی, آگے نیکی کی توفیق عطا کر دی. میرے بھائی وہ سجدے کی لذت تھی جو بلندی کی طرف لے گئی. میرے بھائی آج ضرورت اس چیز کی ہے, اس سجدوں کی لذت کو پانے کی ضرورت ہے. اگر آپ گھر کا کھانا کھاؤ گے اس کی الگ لذت ہے, ہوٹل سے کھاؤ گے اس کی الگ لذت ہے, ریسٹورنٹ سے کھاؤ گے اس کی الگ لذت ہے. میرے بھائی یاد رکھنا نماز کی بھی لذت ہے, سجدے کی بھی لذت ہے. اگر سجدے کی لذت نہ ہوتی تو امام حسین ویسے سر نہ کٹا دیتے. اگر جو ہے قرآن کی وہ چاشنی نہ ہوتی تو امام حسین ویسے کربلا کی سرزمین پہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر نہ آتے. یہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن کا بھی مزہ تھا اور نماز کا بھی مزہ تھا. تو اسی لیے صحابہ کرام نے بھی اپنی گردنیں کٹا کر بتا دیا کہ ہم دین کے محافظ ہیں. میرے بھائی اس لیے پھر یہی کہوں گا کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانے اب ہم بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوشیانہ بھول کے منہ دیکھ لیا اب آئینے میں, پردہ نہ دیکھا سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. ان بھائیوں نے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ